دوستوں، لائبریری میں جونکو کے الفاظ ابھی تک تایوں کے کان میں گونج رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ایک وعدہ تھا یا ایک دھمکی؟ لائبریری، رات کا ٹائم۔ تایوں اکیلا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر جونکو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ تایوں گھبرا کر کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو جونکو۔ جونکو صرف مسکان دیتا ہے اور دھیرے سے اس کا ہاتھ اور کس لیتا ہے۔ اس ایک پل میں تایوں کو لگا جیسے اس کا سارا پاسٹ، اس کا پریزنٹ اور اس کا فیوچر سب جونکو کے ہاتھوں میں قید ہو گئے۔ کالج کے اندر ایک پرانا بند کمرہ۔ جونکو تایوں کو لائبریری سے کھینچ کر ایک بند کمرے میں لے جاتا ہے۔ کمرے کے اندر اندھیرا، صرف ایک پرانی بلب کی ہلکی روشنی، دیواروں پہ پرانے پوسٹر اور ایک پرانی ڈائری ٹیبل پہ رکھی ہے۔ وہ کمرہ جیسے کسی راز کا خزانہ تھا، اور دوستوں وہی تھا جونکو کے آبسیشن کا اصلی پہلا قدم۔ ڈائری۔ جونکو ڈائری کھولتا ہے جس میں ہر دوسرے پیج پر تایوں کے اسکیچز بنے ہوئے ہیں۔ کبھی ہنستے ہوئے تایوں، کبھی روتے ہوئے، اور کبھی وہ چہرہ جو تایوں نے خود بھی کبھی اپنے آئینے میں نہیں دیکھے تھے۔ تایوں کا دل اس ڈائری کے ہر پنے کے ساتھ تیز دھڑک رہا تھا، کیونکہ دوستوں وہ اسکیچز اس کے اصلی چہرے سے بھی زیادہ اس کے دل کو پہچان رہے تھے۔ جونکو دھیرے سے تایوں کے قریب آ کر کہتا ہے، تم میری کہانی ہو تایوں، میں تمہیں لکھتا ہوں، تمہیں جیتا ہوں اور تم سے سانس لیتا ہوں۔ تایوں کی آنکھوں میں آنسو اور اس کا دل خوف اور عجیب سی محبت کے بیچ الجھ جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسا جادو تھا جو خوفناک بھی تھا اور سکون دینے والا بھی۔ تایوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جونکو سے بچ رہا ہے یا اس میں ڈوب رہا ہے۔ ونڈو کے باہر بجلی چمکتی ہے۔ جونکو ڈائری بند کرتا ہے اور مسکان کے ساتھ کہتا ہے، اب تم میرے راز جانتے ہو تایوں، پر یاد رکھنا راز صرف اپنوں کے بیچ رہتا ہے۔ تایوں اس کے لفظوں سے کانپ اٹھتا ہے، جیسے اس نے ابھی تک ایک نئی قید میں قدم رکھا ہو۔ دوستوں، کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں صرف ایک سوال بچا ہے، تایوں جونکو سے بچ پائے گا یا خود اس کے آبسیشن کا حصہ بن جائے گا؟ آگے کا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔